بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ میرے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک پر ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ وہ ٹاپک یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت قطر کے اندر فٹ بال کا عالمی کپ چل رہا ہے اور دنیا بھر کی 32 ٹیمیں اس مقابلے میں حصہ لے رہی ہیں، اور روزانہ کوئی نہ کوئی ٹیم اس میں آتی ہے اور ایک دوسرے کے مقابلے میں آتی ہے، کسی ٹیم کو فتح ہوتی ہے اور کسی ٹیم کو شکست ہوتی ہے۔ یہ چل رہا ہے، اور لیکن ابھی 22 نومبر 2022 کو ایک بڑی ہی عجیب و غریب صورتحال پیش آئی۔ وہ صورتحال یہ پیش آئی کہ اس میں سعودی عرب کا مقابلہ تھا ایک بہت ہی مضبوط ٹیم ارجنٹینا کے ساتھ۔ ارجنٹینا ایک بہت ہی مضبوط ٹیم ہے فٹ بال کی، اس نے 2 عالمی کپ بھی جیتے ہیں، اور اس کے علاوہ لگاتار کئی میچوں سے یہ جیتتی آ رہی تھی، اس کو شکست نہیں ہوئی تھی۔ اور اس سے جو سب سے زیادہ بڑھ کر جو چیز ہے کہ اس کے اندر میسی جیسا کھلاڑی، ایک معیاری کھلاڑی اس کے اندر موجود ہے جو ایک زبردست حیثیت رکھتا ہے۔ ان سب کے باوجود سعودی عرب نے ارجنٹینا کو بڑی ہی زبردست انداز میں شکست دے دی اور سعودی عرب نے فتح حاصل کی۔ سعودی عرب نے 2 گول کیے جبکہ ارجنٹینا ایک ہی گول کر سکا۔ اب سعودی عرب کی یہ جیت یقیناً ایک خوشی کی بات ہے، پورے سعودی عرب کے اندر بلکہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، چونکہ یہ ایک بہت ہی بڑا الٹ پھیر تھا، اس کی توقع لوگوں کو نہیں تھی، لہذا اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور سیلیبریٹ ان کو کرنا چاہیے اگر وہ اس سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جس پر اس سیلیبریشن کے اندر جو چیز پیش آ رہی ہے، جس پر میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں، جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس جیت کو، سعودی عرب کی اس جیت کو بہت سارے لوگ، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس کو مسلمانوں کی جیت سے تعبیر کر رہا ہے، یا اس کو اسلام کی جیت سے تعبیر کر رہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ سوشل میڈیا پر ہم پچھلے 2 دنوں سے بہت ساری پوسٹ دیکھ رہے ہیں، وہاں پر ایک جو امیج آیا ہے جس میں سعودی عرب کے کچھ کھلاڑی سجدے میں ہیں اور کوئی ارجنٹینا کے کھلاڑی ہے وہ افسوس کا اظہار کر رہا ہے، تو وہاں پر کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ کچھ سر وہ اللہ کے سامنے جھک گئے اور کچھ سر جو ہے وہ شرم سے جھک گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی گیم کو، خاص طور پر اسپورٹس کے اندر بلکہ اس کے علاوہ بھی کسی بھی گیم کو گیم کی اسپرٹ کے ساتھ دیکھنا چاہیے، اس کو مذہب کے اینگل سے کبھی بھی نہیں جوڑنا چاہیے، اس لیے کہ جب بھی ہم مذہب کے اینگل سے اس کو جوڑتے ہیں تو کسی ایک مقابلے میں، جیسے اس مقابلے میں سعودی عرب نے بہترین پرفارمنس دی، وہ جیت گئی، لیکن اگر کسی دوسرے مقابلے میں واپس ارجنٹینا سے سعودی عرب کا مقابلہ ہوتا ہے اور سعودی عرب وہ گیم نہیں پیش کر پاتا ہے اور ارجنٹینا اس کے مقابلے میں اچھا کھیلتی ہے اور جیت جاتی ہے، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ سعودی عرب کی شکست ہے یا اس ٹیم کی شکست ہے مسلمانوں کی شکست ہو گئی؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ گیم ہے، کھیل میں الٹ پھیر ہوتا رہتا ہے، کبھی بہت سی مرتبہ بڑی مضبوط ٹیمیں کمزور ٹیموں سے ہار جاتی ہیں، لہذا گیم کو گیم کی طرح دیکھنا چاہیے، اور یقیناً سعودی عرب جیتا ہے تو اس کو سیلیبریٹ کریں۔ جو لوگ فٹ بال کے شوقین ہیں پوری دنیا میں، جہاں پہ جو بھی سعودی عرب کی ٹیم کے فین ہیں، وہ اس کو سیلیبریٹ کریں، لیکن اس کو کبھی بھی مذہب کے اینگل سے نہ دیکھیں۔ اور ایک چیز جس کو میں اور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا کی جو بہت ساری ٹیمیں ہیں، یورپ کی بہت ساری ٹیمیں ہیں، اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ان ٹیموں کے اندر صرف دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، بلکہ بہت سارے مسلمان بھی ہیں جو ان میں کھیلتے ہیں۔ میں اس وجہ سے پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بعض مرتبہ اس کی وجہ سے ہمیں کافی مذاق کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ 24 اکتوبر 2021 کو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کرکٹ کا مقابلہ ہوا تھا T20 ورلڈ کپ کے اندر، اور جس کے اندر پاکستان کو ایک بڑی زبردست فتح ملی تھی اور اس نے 10 وکٹ سے انڈیا کو ہرا دیا تھا۔ لیکن اس کے بعد وہاں کے جو ہوم منسٹر تھے، وزیر داخلہ، انہوں نے ایک بڑا ہی بھونڈا بیان دیا، اور انہوں نے اس کو بڑے ہی بھونڈے انداز میں بھونڈا بیان یہ دیا کہ انہوں نے اپنی اس فتح کو عالم اسلام کی فتح سے تعبیر کیا، الیاذ باللہ۔ یعنی یہ ہے کہ ہم اس سطح پر اتر آئے ہیں کہ کسی ایک کھیل کو، اس میں چھوٹی موٹی فتح کو ہم عالم اسلام کی فتح سے تعبیر کریں اور مسلمانوں کی فتح سے تعبیر کریں۔ کیا عالم اسلام کی فتح یا مسلمانوں کی فتح ان چھوٹے چھوٹے گیموں سے، ان ٹچے گیموں سے طے کی جائے گی کہ اگر کوئی شخص یہ گیم جیت لیتا ہے تو گویا کوئی مسلمان اس چیز کو جیت لیتا ہے تو گویا کہ وہ عالم اسلام کا فاتح ہو گیا، یا وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا، یا ان کی ٹیم اپنے آپ کو مسلمانوں کا ریپرزنٹیٹیو سمجھتی ہیں؟ کیا وہ واقعی اس چیز میں ریپرزنٹیٹیو کر رہے ہیں؟ اگر وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو پھر، اور وہ یہ سمجھتے ہیں تو پھر ابھی یہ جو حالیہ ورلڈ کپ ہوا اس میں بری طریقے سے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا انڈیا کے ہاتھوں،
تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ آپ کے اس ہار سے عالم اسلام کی شکست ہوئی ہے؟ تو یہ ایک بڑی بھونڈی چیز ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت جب پاکستان کی ٹیم سیمی فائنل سے نکل گئی تھی تو بہت سارے لوگوں نے اس میں کامنٹ کیا تھا کہ کیا آج عیسائیت جیت گئی، کیا آج اسلام ہار گیا، الیاذ باللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے کے بیانات دینے سے بہت ایک عجیب و غریب سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم کھیل کو کھیل کی طرح دیکھیں، کھیل میں کوئی بھی جیت سکتا ہے۔ ان چیزوں کو مذہب سے نہ جوڑیں، اور خاص طور پر جو ہمارے پڑوس کے لوگ ہیں وہ تو بالکل بھی نہ جوڑیں ان چیزوں کو مذہب سے، جذبات میں آ کر، کیونکہ یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی، اور بعض مرتبہ بہت ہی زیادہ تمسخر کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دعا کریں کہ یہ جو ایونٹ وہاں پر ہو رہا ہے، یہ ایونٹ خیر و خوبی کے ساتھ مکمل ہو جائے، ہر طریقے کے کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے اللہ تبارک و تعالی پوری امت کی اور ان تمام یہ جو چل رہا ہے اس کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔